الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل ہی گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والا اپنا اعمال نامہ خراب کرتا ہے اور اس کا انجام خراب ہے۔ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک بھی سنے اور حضور پر درود نہ پڑھے تو ایسے شخص کا انجام یقیناً خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے۔ آئیے روزے کے متعلق بڑی پیاری بات کہ روزہ کس طرح ہوتا ہے، روزہ جسم کے کن اعضاء کا ہوتا ہے اور کس طرح کامیاب ہوتا ہے، اس بارے میں سیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے۔ روزہ یعنی رک جانا، ٹھہر جانا، کسی کام سے ٹھہر جانا۔ رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً اپنے معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، اور آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سے روکے رکھنا، زبان کو فضول اور شر انگیز باتوں سے روکے رکھنا، اور جسم کو حکم خدا عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا۔ یہ سب روزے کے احکام میں ہے، یہ روزہ رکھنا ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی بعض ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جو اس کے خلاف ہوتے ہیں، روزے کے آداب کے خلاف ہوتے ہیں۔ عام حالات میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، گالی دینا جائز نہیں، زبان سے بد اخلاقی بد کرداری کرنا جائز نہیں، کان سے برے کام بری باتوں کا سننا یہ جائز نہیں، اپنے ہاتھوں کا ظلم کی طرف بڑھانا یہ جائز نہیں، اپنے پیروں کو حرام کاموں کی طرف لے جانا یہ جائز نہیں۔ مگر روزے میں یہ پابندیاں اور بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں کہ جب عام حالات میں کھانا پینا جائز تھا، روزے میں ناجائز کر دیا، اسے روک دیا، رک جاؤ، تو اندازہ کیجئے کہ پھر جب حرام کام جو پہلے ہی حرام ہیں، روزے سے بھی پہلے کے حرام ہیں، روزے کی حالت میں بھلا کیسے معاف کیے جا سکتے ہیں؟ کیسے روزے کی حالت میں وہ معمولی بات ہو سکتی ہے؟ یہ کام ایسے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں عبادت اور روزے کی پرہیزگاری اس کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جسے اپنے روزے کی برکت چاہیے، روحانیت چاہیے، وہ غور و فکر کرے کہ میں اپنی زبان کو کن کاموں میں لگا کر رکھتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے جسم کے ہر عضو کو کن کاموں میں لگا کر رکھتا ہوں۔ غور و فکر کرنا ہوگا، اور پھر اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنے جسم کے ہر عضو کو اس بات کا پابند کرنا ہوگا کہ میں روزے کے احکام کا پابند ہو جاؤں۔ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 65، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر زبان پر مہر کر دیں گے، اسے روک دیں گے، سٹاپ کر دیں گے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ مطلب یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جب روز محشر انسان حاضر ہوگا، زبان سے تو آج اس دنیا میں، یہاں کی عدالتوں میں، یہاں کسی کے سامنے دو آدمیوں کا جھگڑا ہو، ہر طریقے سے اپنے دل میں مانتے جانتے سمجھتے ہوئے بھی، اپنے آپ کو غلط جانتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو سچا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔
روزے محشر کیا کریں گے؟ جب یہ زبان نہیں بول سکتی اس وقت زبان کو بند کیا جائے گا، اس کو اسٹاپ کر دیا جائے گا، اس کو لاک کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے منہوں کو مہر کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ پھر یہ اعضائے بدن بات کریں گے، یہ ہاتھ بولیں گے اے اللہ ان ہاتھوں سے اس نے غلط کیا، اے اللہ ان پیروں سے غلط جگہ پر چل کر گیا، غلط راستے کو اختیار کیا۔ تو مطلب یہ کہ جسم کے اعضاء اس وقت اللہ کی بارگاہ میں خود گواہی دیں گے، یہ بولیں گے، یہ بات کریں گے۔ ہم حیران ہوتے ہوں گے، یقیناً ہمارے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ ہاتھ کیسے بات کریں گے، پاؤں کیسے بات کریں گے؟ جی ہاں، یہ بات کریں گے، بالکل بات کریں گے۔ آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے غور کیا ہماری آنکھ میں کچرا چلا جاتا ہے، کیا ہماری آنکھ میں کچرا جانے پر ہمیں کوئی اٹینشن کرتا ہے؟ نہیں، یہ آنکھ ہمیں خود اٹینشن کرتی ہے، ہمارے دماغ کو ایک آرڈر جاری کرتی ہے، دماغ کی طرف کہتی ہے، اس کو اٹینشن کرتی ہے۔ یہ آنکھ کی تکلیف کہتی ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی، دماغ کہتا ہے فوراً اس پلک کو، شٹر کو ڈاؤن کر دے، اسے ڈاؤن کر، فوراً آنکھ کی پلکیں اپ ڈاؤن ہوتی ہیں، فوراً کچرے کو محسوس کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جسم کے ایک ایک عضو پر اگر ہم غور کریں، سردی لگتی ہے تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اینٹینا کی صورت ہمیں اٹینشن کرتے ہیں کہ موسم میں کچھ سردی ہے، کچھ کولنگ ہے، یہ ہمیں اٹینشن کرتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک اینٹینا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، انڈیکیشن کرتا ہے۔ ایسے جسم کا ہر عضو اللہ کی طرف سے ہمیں بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، یہ زبان حال کہلاتا ہے، یہ زبان حال ہے۔ تو پھر قیامت کے روز ہمارا جسم، ہمارے جسم کے اعضاء کیوں بات نہیں کریں گے؟ جبکہ آج ہم روزے کی حالت میں گندی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، ہم گالیاں سننا پسند کرتے ہیں، ایسے دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں جو گندی باتیں کرتے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، ہم گندے لطیفے، گندی باتیں، جھوٹ اور کفریہ باتیں اور غلاظت اور گالم گلوچ نہ جانے کیا کچھ سنتے اور سناتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اس میں بیماری ہے، یہ خرابی تو اس میں ہے، اسی لیے تو بیان کر رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، وہ کالا ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، وہ موٹا ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کا سچ بولنا ہر موقع پر ضروری نہیں، ہر بات سچ نہیں ہوتی، ہر بات کا بیان کرنا فرض نہیں ہوتا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور جو جھوٹ ہے کہ جو کسی کے اندر ہے ہی نہیں، وہ گالی جو ممکن ہی نہیں، حدیث پاک میں جو کوئی کسی کو گالی دیتا ہے وہ پلٹ کر اس پر ہی آتی ہے۔ اب جیسا کہ لوگ کسی کو ماں اور بہن کو گالی دیتے ہیں، انہیں سوچنا نہیں چاہیے۔ تو اب اس طرح اعضائے بدن جب دنیا میں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، مگر یہ ہم انڈیکیشن کرتے ہیں، ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں، ایسے قیامت کے دن یہ اعضائے بدن بات کریں گے، کلام کریں گے، خود بولیں گے۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنے روزے کا خود خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے روزوں کو اپنے جسم کے اوپر اپلائی نہیں کیا تو ہمارے روزے ہمارے لیے کسی کام کے نہیں بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے جسم کے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔